الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته وما ارسلنا من قبلك، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی الا مگر اذا تمنا جب اس نے کوئی تمنا کی القى الشیطان فی امنیته تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈالا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس اللہ تعالیٰ اس خلل کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تمنا۔ لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر اس کے کئی معانی آتے ہیں، جس میں سے ایک ترجمہ تو جو ہم نے ابھی کیا ہے، آرزو کرنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح اس کا ترجمہ تلاوت کرنا اور پڑھنا بھی آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ امانی استعمال کیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور یہ امانیہ جو ہے امنیتن کی جمع ہے، اور جس کا معنی آرزو بھی ہے اور تلاوت بھی ہے۔ اگر ہم پہلا ترجمہ کرتے ہیں آرزو والا، تمنا والا، خواہش والا، اس وقت کیا مفہوم بنے گا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آپ سے قبل آئے، ان دونوں کے اندر یاد رکھیں لفظ رسول اور نبی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء فرق کرتے ہیں اور لوگ اس معاملے میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ رسول اس کو کہتے ہیں، نبی اس کو کہتے ہیں، نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ بس اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصیت کے ساتھ کسی کو لفظ نبی کے ساتھ رب العالمین نے اس کو ایک مقام دیا، عزت دی، کسی کو لفظ رسول کے ساتھ، اور کسی کو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دے دی اس کو مقام کے اندر بڑھانے کے لیے، کہ اس کے لیے لفظ رسول بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرما دیا اور لفظ نبی بھی استعمال کر دیا۔ تو اگر ہم پہلا ترجمہ یعنی خواہش والا کر رہے ہیں تو اس وقت ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، تو شیطان نے اس نبی اور رسول کی آرزو، اس کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا۔ اب نبی کی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہی ہے کہ لوگ دعوت توحید پر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، جو ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ ماننا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ تو نبی کی اور کوئی خواہش نہیں ہے نا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس وجہ سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی آپ کی وہ صرف یہی پریشانی تھی، یہی تکلیف تھی۔ اور جب ہم طائف کا موقع دیکھتے ہیں، اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کوئی اپنی وجہ سے نہیں گئے، ماریں کھائیں اتنی آپ علیہ السلام نے، اس کے باوجود جب فرشتہ آیا تو کیا کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ اسلام کو قبول کر لے گا، دعوت کو قبول کر لے گا، کیونکہ نبیوں کی صرف خواہش یہی ہوتی تھی، دنیا کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک موقع پر جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ تم بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو، بادشاہ رسول بننا چاہتے ہو، یا پھر تم جو ہے غریب فقیر نبی اور رسول بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے، میں سادہ جو ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی خوراک دیکھ لیجیے، آپ کا رہن سہن دیکھ لیجیے، ہمیں یعنی پھر اسی طرح نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بادشاہت والی وہ جو چیزیں تھیں ساری ترک کر دی، یعنی یہ خواہش نبی کی نہیں ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا اشارتاً یہی ہے کہ انبیاء کی خواہش صرف اور صرف کیا ہوتی ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ
دعوت کو قبول کر لیں، جو ہم اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں وہ مان لیں، تسلیم کر لیں۔ اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے اندر رکاوٹ پیش کرے، وہ خلل ڈالے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، جس طرح وہ چاہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنمی بنا دیا ہے، تو اسی طرح میں بھی لوگوں کو کیا ہے دور کروں۔ وہ نبی کی خواہش پوری کرنے نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، شیطان جتنی بھی رکاوٹیں ڈالے، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے۔ انبیاء اور رسول کی دعوتوں میں وہ رکاوٹیں ڈالتا تھا، لیکن جن کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ اور اسلام کی سمجھ اللہ رب العالمین نے ان کے مقدر میں رکھی، ان کو ضرور مل جائے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر آپ کے دین کو غالب کرے۔ یہ آپ کی رسالت کا مقصد ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کی ہے تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کی آرزو اور خواہش وہ غالب آ جائے؟ ہاں، الا عبادک منہم المخلصین، اللہ کو اس نے کہا تھا میں لوگوں کے دائیں بائیں ساری جانب سے آ کے ان کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو چنے ہوئے ہوں گے، جو خالص ہوں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کے اوپر میں اپنا زور چلاؤں گا۔ اور وہ خواہش کرتا ہے اور پھر وہ آرزویں دیتا ہے انسان کو، یعنی اس کو پھسلانے کے اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اسلام سے اس کو دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اور رسول تلاوت کرتا تھا تو پھر شیطان اس کے سننے میں رکاوٹ ڈالتا تھا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافر کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو نہ سنو، جب نبی علیہ السلام پڑھتے ہیں تو قرآن نہ سنو اور شور شرابہ کیا کرو، کیوں؟ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب شیطان کیا ہے، وہ کس طرح انبیاء کی تلاوت کرتے وقت خلل ڈالتا ہے، یا تو شکوک شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا دیکھو اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیچھے آپ نے سورۃ الحج کی ایک آیت پڑھی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہیں۔ اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ لوگ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کر رہے ہیں، نبیوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، فرشتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، کیا وہ بھی جہنم کے اندر چلے جائیں گے؟ اب یہ شیطان کی طرف سے ایک خلل آیا، ایک شبہ آیا، اللہ رب العالمین نے اس کا رد کر دیا قرآن مجید کے اندر ہی، احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا، خون کو حرام قرار دے دیا۔ اب پھر ذہن میں آتا ہے پھر جی ہم مردار میں تو مچھلی بھی کھا رہے ہیں، ہم فلاں چیز بھی کھا رہے ہیں، خون کے اندر ہم تلی جگر کھا رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو کیا ہے، یہ شیطان کا شبہ آیا، نبی علیہ السلام کی حدیث نے آ کے اس کو کیا کر دیا، دور۔ یعنی یا تو شبہات ڈال دیتا ہے یا پھر بالکل ہی رکاوٹ وہ ڈال دیتا ہے کہ شور شرابہ، انسان کی توجہ ہی اس جانب نہیں رہتی، وہ اس کو ہٹا دیتا ہے اس جانب سے کہ اس کے آیات کے اندر نہ وہ غور و فکر کر سکے، نہ تدبر کر سکے، اس کو اس توفیق سے وہ شیطان جو ہے نا خلل ڈال دیتا ہے تاکہ وہ غور نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان جتنا بھی کر لے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جو بھی کرے گا اللہ اس کو مٹا دے گا۔ واللہ علیم الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، اللہ کو علم ہے کہ شیطان کس انداز سے آ کے وار کرے گا اور کس طرح میں نے دفاع کرنا۔ اور دیکھیں آج تک جتنے بھی باطل اٹھے ان کے پاس یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہیں، ہمارے استاد تھے وہ بیان کرتے تھے اگر آپ غور سے پڑھیں، ہمیں وہ کہتے تھے اگر غور سے پڑھیں تو جتنے بھی باطل فرق ہیں وہ دلیل آپ کو قرآن سے لیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے پاس قرآن سے واضح نص اور دلیل موجود ہے۔ پھر ایک عالم کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جہاد کو انہوں نے دہشت قرار دیا کہ یہ دہشت گردی ہے۔ دلیل کیا پیش کی؟ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا نا قبطی کو اور وہ فوت ہو گیا، اور وہاں پر لفظ کیا استعمال کیے؟ انہو من عمل الشیطان، کہ اللہ یہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے میرے سے سرزد ہو گیا۔ کہتے ہیں دیکھو لہٰذا ایک مسلمان کا کافر کو مارنا کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطانی عمل ہے۔ یعنی دلیل وہ کہتے ہیں اگر دیکھو تو آپ کو قرآن سے ملے گی، ان کے افکار کی، ان کے نظریات کی وہ دلیل وہیں سے قریدتے ہیں، وہیں سے نکالتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھی اس کے جوابات اللہ رب العالمین نے دیے۔ علماء اہل حق اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ ان شبہات کو، ان اعتراضات کا رد کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ،
کیونکہ جو چیز انسان شیطان ڈالتا ہے وسوسے خیالات، اللہ رب العالمین نے ان کا رد بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا جب تک یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے مقابل میں اہل حق علماء بھی پیدا کرتے ہیں، اور جتنے باطل ہوتے ہیں یاد رکھیں وہ اہل حق سے روکتے ہیں، اتنا حق واضح ہو کر آتا ہے، کیونکہ ان کے دلائل پھر اور نکھر کر آتے ہیں۔ ایسے جب آپ کو کوئی غلط راستے پر لے کر مثال کے طور پر جائے گا تو آپ کو سیدھے والے راستے والا ملے گا، تو پھر آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک دلیل نہیں، دو دلیل، تین دلیل، چار دلیل، تو حق کیا ہے آپ کے اوپر مزید واضح ہوگا۔ پہلے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ دلائل بھی نہ ہوں، وہ چیزیں بھی نہ ہوں، تو یہ اللہ رب العالمین نے دلائل دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ، اللہ ختم کر دے گا جو بھی شیطان یاد کو ڈالتا ہے، ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیت کو محکم کر دے گا، مضبوط، یعنی اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مضبوط ہے، اٹل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ حکیم، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہاں پر اور کون سی آیت کس لحاظ سے لوگوں کے لیے وہ ان کے لیے کارگر ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔